حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج کے سفر پر گیا۔ میں نے دیکھا کہ چھریوں سے آدمیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ ان کے اندر سے گلا اور جلا ہوا خون نکل رہا تھا جس کی بدبو پھیل جاتی تھی۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، آقا یہ کرائے کے قاتل ہیں جو لوگوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ قیامت تک ذبح ہی ہوتے رہیں گے اور چھریاں ان کے گلے پر اس طرح چلتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم آگے چلے گئے تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ایسے پس رہے تھے جس طرح آٹا چکی میں پستا ہے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے متکبر اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ متکبرانہ چال چلنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک اور چیز دیکھی۔ ایک آدمی کا بہت بڑا پیٹ ہے اور اس کے پیٹ میں سانپ دوڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ شخص کون ہے جس کا پیٹ بڑا ہوا ہے اور اس میں سانپ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، آقا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا وہ بندہ ہے جو سودی کاروبار کرتا تھا، سود لے کر کھانے والا ہے۔ آج لوگوں نے دنیا میں سودی کاروبار کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں لیکن کاروبار سودی ہیں، مثلا انعامی بانڈ، قرآن دازی، قسمت آزمائیں اور راتوں رات امیر ہو جائیں وغیرہ۔ یہ تمام سودی لانتے ہیں۔ ناظرین ان سے بچیے اور دعا فرمائیے، اللہ کریم ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو معراج اس لیے کروائی تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانیاں دکھائیں۔ لوگوں برے کاموں کا یہ نتیجہ ہے اور اچھے کاموں کا یہ نتیجہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب مجھے سامنے بیت المقدس نظر آ گیا۔ جبرائیل نے براق ایک کنڈے سے باندھ دی، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام پہلے ہی پہنچا دیے۔ صفیں درست ہو گئیں لیکن مصلی ابھی خالی پڑا تھا۔ اگر میں ادھر دیکھتا تھا تو آدم صفی اللہ نظر آتے تھے، نوح نبی نظر آتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ نظر آتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ نظر آتے تھے۔ میں نے کہا، اللہ آج 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی ہوتے ہوئے مصلی پر امام کس نے بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبرائیل فیصلہ تجھ پر ہے، ان سب میں جو تجھے سب سے اعلیٰ اور افضل نظر آتا ہے اس کو مصلی پر کھڑا کر دے۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں، اللہ میں تو مشرق بھی گیا ہوں، مغرب بھی گیا ہوں، شمال اور جنوب گیا ہوں لیکن مجھے تیرے محبوب جیسا اور کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جبرائیل تجھے نظر کیسے آئے؟ جس طرح کی سیرت اور صورت کا خوبصورت میں نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، 14 طبق میں نے اس جیسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، آقا آج 1.25 لاکھ انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امام بن گئے۔ آج اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الاولین والآخرین کے القابات دے دیے ہیں۔ ناظرین جب مہمان کہیں جاتا ہے تو اس کو کوئی چیز پلانا پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے وہاں دودھ اور شراب پیش کی گئی لیکن میں نے وہاں دودھ پیا۔ پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگا دی گئی۔ میں پہلے آسمان پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دربان کہتا ہے، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ دربان پھر کہتا ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں، میرے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
وہ دربان پوچھتا ہے کیا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بلایا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہاں بلایا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اہلاً سہلاً مرحبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان پر میری ملاقات ابو البشر آدم سے ہوئی، وہاں بابا جی موجود تھے۔ میں نے بابا جی کو دیکھا، بابا جی دائیں طرف دیکھتے تو بہت مسکراتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے۔ میں نے پوچھا جبرائیل بابا جی ہنستے اور روتے کیوں ہیں؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آدم دائیں طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ان کو اپنے جنتی بیٹے نظر آتے ہیں، لائق اولاد دیکھ کر بابا جی مسکراتے ہیں۔ بابا جی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ادھر جہنمی اولاد نظر آتی ہے تو آپ آنسو بہاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر ہم دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں یحییٰ و عیسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں پھر تیسرے آسمان پر گئے تو اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں یوسف سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے یوسف کو دیکھا، اسی طرح محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ پاک نے تقسیم کر کے آدھا حسن اکیلے یوسف کو ہی دے دیا ہے۔ پھر ہم نے چوتھے آسمان پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں ادریس سے ملاقات ہوئی، وہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر پانچویں آسمان پر ہارون اور چھٹے آسمان پر موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ بھی اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں موسیٰ سے آگے گزرا تو موسیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا جبرائیل موسیٰ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں آقا موسیٰ اس لیے رو رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک نوجوان محمد ہے جو آئے بعد میں ہے لیکن نکل آگے گئے ہیں۔ معراج تو ہمیں بھی ہوئی تھی لیکن زمین پر ہوئی تھی، ان کو اللہ پاک اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئے بعد میں ہے لیکن سب سے زیادہ امت آپ کی جنت میں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم ساتویں آسمان پر گئے تو اسی طرح دروازہ کھلوایا، وہاں ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں گیا تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے بیٹا اہلاً سہلاً مرحبا، جب آپ واپس جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ساتھ ایک پیغام یہ بھی دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے لیکن صاف پڑی ہوئی ہے، یہاں کے لیے درخت وہاں سے لگا کر لائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا درخت کیسے لگائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ پڑھو، اگر ایک دفعہ پڑھو گے تو ایک درخت، دو دفعہ پڑھو گے تو دو درخت، اور اگر تیسرا کلمہ پڑھو گے تو اکٹھے 5 درخت لگ جائیں گے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا کوٹھیاں کیسے بنتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں کوٹھی تیار کروا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر عرض کرتے ہیں آقا کیا جتنی چاہیں کوٹھیاں بنوا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم ابراہیم سے مل کر 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک بارڈر ہے، بارڈر پر ایک بیری ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بڑے غور سے دیکھا تو اس کے بیر اتنے بڑے بڑے تھے، ہاتھوں کے اشارے سے فرمایا اور پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے۔ ناظرین جنت کے پھل تو اصلی ہیں اور یہ دنیا کے پھل نقلی ہیں، اصل پھل اللہ تعالیٰ نے جنت میں سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ پاک نے انسان کو 60 ہاتھ لمبا قد، یوسف نبی کا حسن، عیسیٰ نبی کی جوانی، داؤد نبی کی میٹھی آواز، عربی زبان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، پیار اور محبت دے کر 72 حوروں کا دلہا بنا دینا ہے۔ ایک عرابی بھی آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول کیا جنت میں بیر ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 28 اور 29۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جنت والوں میں نے تمہارے لیے جنت میں بغیر کانٹوں کے بیریاں تیار کی ہیں۔ یہ بدو کہتا ہے آقا ان بیروں کے کانٹے کدھر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاں کانٹے لگتے ہیں وہاں بیر لگے ہوں گے اور اس بیر کی لذت اتنی ہوگی کہ کسی پھل میں اتنی لذت نہیں ہوگی۔ یہاں پہنچ کر اب جناب جبرائیل بھی کہتے ہیں آقا اب میں آگے نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے
اسی طرح سدرۃ المنتہا میں پہنچا دیا گیا، پھر مجھے پردوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ اب اللہ پاک اتنا قریب چلا گیا کہ میں نے کلموں کے لکھنے کی آواز سن لی۔ پھر اللہ پاک سے پردے میں باتیں ہوئیں۔ پردے کے بغیر تو اللہ پاک سے باتیں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 103۔ ترجمہ: دنیاوی کوئی آنکھ اللہ پاک کو دیکھ نہیں سکتی۔ دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالی سورۃ الشورى آیت نمبر 15۔ ترجمہ: اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب آپ 7 آسمانوں سے اوپر آ گئے ہیں، اب اوپر میرا تخت ہے اور نیچے آپ ہیں۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں 14 طبقوں سے اونچی شان ہے تو میرے محمد کی شان ہے، اس کے اوپر اگر شان ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں مزید واقعات بیان کی جائیں گی انشاءاللہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ پاک سے ہوئی۔ تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ میں ایک بار پیار محبت کے ساتھ درود پاک لکھ دیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔